حدیث بخاری شریف میں مرکوز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یہ کلام مبارکہ صبح پڑھ لیا تو رات تک، اور رات کو پڑھ لیا تو صبح تک، اللہ سبحانہ و تعالی کی پناہ میں رہتا ہے۔ رب تعالی اس کی آل اولاد پر خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اگر اس نے صبح اپنی اولاد کی خیر و عافیت کے لیے یہ کلام مبارکہ پڑھ لیا تو اللہ تعالی اس بندے پر موت کو ٹال دیتا ہے، ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ اگر وہ بندہ تیروں کے آگے آ جائے تب بھی صحیح سلامت ہوگا۔ اگر موت مطلوب ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کو پڑھنا اس بندے کو بھلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کلام مبارکہ کی فضیلت سے ان پر آنے والی قدرتی آفاتیں اور بلائیں ٹال دیتا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، مصری لوگوں کا یہ معمول تھا کہ دریائے نیل جب خشک ہو جاتا تو وہ حسن کی پیکر ایک حسین و جمیل کماری لڑکی کو اس دریا کی بھیٹ چڑھاتے تو اس دریا کا پانی جاری ہو جاتا، ورنہ وہ دریا خشک ہی رہتا۔ مصری لوگوں کی تمام تر پیداوار کا دار و مدار اسی دریا پر تھا، اس لیے وہ اس دریا کو خشک ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے، ورنہ ایک لڑکی کی جان کے بدلے سارا مصر قحط سالی کا شکار ہو جاتا، اور انہوں نے بذات خود اس کا علاج اس میں سمجھا کہ ایک حسین و جمیل نوجوان لڑکی کو اس پر قربان کر دیا جائے تاکہ اپنی فصل کی پیداوار کو قائم رکھا جا سکے۔ جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر بن عاص نے اس علاقے کو فتح کیا اور آپ کو اس علاقے کا گورنر بنایا گیا تو مصری باشندوں نے فاتح مصر حضرت سیدنا عمر بن عاص کو اپنے اس طریقہ کار سے آگاہ کیا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، اسلام ایسی غلط رسومات کو مٹانے آیا ہے، ہم یہ غیر شرعی کام ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بذریعہ خط صورتحال سے باخبر کیا اور عرض کیا، ہماری رہنمائی کی جائے کہ ہم اس ظالمانہ اور قاتلانہ کام سے کیسے جان چھڑا سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن عاص کے بھیجے ہوئے قاصد کو ایک خط عنایت فرمایا جو آپ نے دریائے نیل کے نام لکھا تھا، جس کا مضمون یہ تھا: اے دریا، اگر تو خود بخود جاری ہوا کرتا تھا تو پھر بالکل جاری نہ ہو، ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تجھے اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا ہے تو میں اس وحد رب العالمین سے عرض گزار ہوں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ آپ نے قاصد کو فرمایا کہ اس خط کو دریائے نیل میں دفن کر دینا۔ چنانچہ آپ کی ہدایت کے مطابق خط کو دریا کی ریت میں دفن کر دیا گیا۔ اب خدا کی شان اور عظمت کا اظہار یوں ہوا کہ جو ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خط خشک دریا میں دفن کیا گیا تو وہ فوراً جاری ہو گیا، اور اسی وقت اس قدر موج و تلا تم خیزی سے جاری ہوا، اس دریا کا پانی 16 ہاتھ اوپر آ گیا اور آج تک خشک نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرودیوں کو سمجھایا اور احکام خداوندی کی طرف بلایا تو وہ لوگ آپ کی بات ماننے کی بجائے آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو جلانے کا ناپاک ارادہ کر بیٹھے۔ انہوں نے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے آپ علیہ السلام کو شعلہ فشاں آگ میں جھونک دیا، لیکن قدرت نے آگ کو آپ پر گل و گلزار بنا دیا اور آپ اس سے صحیح سالم بہر تشریف لے آئے۔ نمرود نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا، میں نے آپ کے رب کی قدرت و عظمت کا جو مظاہرہ دیکھا ہے، اس کے پیش نظر میں اس کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تک تو اپنے دین پر قائم ہے میرا خدا تیری قربانی قبول نہ فرمائے گا۔ نمرود نے اپنے باطل دین تو نہ چھوڑا لیکن 4000 گائیوں کی قربانی پیش کر دی۔ آخر کار ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بڑھاپے کی تمناؤں کا مرکز، دعاؤں اور آرزوؤں کا ثمر نور و نظر اور سرور قلب و جگر اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کا بھی حکم مل گیا، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ آپ علیہ السلام نے ملک کے شام پہنچ کر بارگاہ ربوبیت میں پوری الہا و زاری کے
ساتھ یہ دعا مانگی، میرے رب مجھے ایک نیک بچہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعائے ابراہیمی کو شرف قبول عطا فرمایا اور بشارت سنا دی کہ اے ابراہیم، ہم تجھے ایسا بیٹا عنایت کریں گے جو علم و حوصلے کا پیکر ہوگا۔ یہ بشارت اس وقت پوری ہوئی جب آپ کی عمر مبارک تقریباً 86 سال تک پہنچ چکی تھی۔ بڑھاپے کے عالم میں اس بیٹے کا ملنا کوئی کم خوشی نہ تھی، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اپنی عمر کے 13-14 سال کو پہنچے تو ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے ابراہیم، میری راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ خواب سے جب بیدار ہوئے تو غور و فکر کرنے لگے کہ یہ کیسا حکم ہے اور کس طرف سے آیا ہے، رحمان کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ سارا دن اسی سوچ و بچار میں گزر گیا۔ پھر رات آ گئی، بستر پر محو خواب ہوئے تو پھر وہی منظر، وہی مطالبہ دیکھا، اے ابراہیم، اپنے بیٹے کو میرے راستے میں قربان کر دو۔ دوسری صبح بیدار ہوئے تو کافی سوچ و بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ حکم شیطان کی طرف سے نہیں بلکہ رحمان کی طرف سے ہی ملا ہے۔ میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی کا مطالبہ کر رہا ہے اور انبیاء کرام کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ جب تیسری رات بھی یہ مطالبہ ہوا تو پھر کیا تھا، فدا کاری، جان نثاری اور وفا کے پیکر حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اپنے لخت جگر اور نور نظر کو فرمان الہی کے مطابق قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ایک بچہ دے کر مولا کریم کی رضا حاصل ہو جائے تو یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے، لہٰذا دونوں باپ بیٹا صبح سویرے ہی گھر سے روانہ ہو گئے۔ ابھی راہ میں جا رہے تھے کہ ابلیس شیطان نے دیکھ لیا اور آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، آج تک ابراہیم نے ہر میدان میں مجھے نقصان اور خسارہ ہی دیا ہے اور مجھے زخم پہ زخم لگایا ہے۔ آج اگر اس کا بنا بنایا کھیل بگاڑ کر نہ رکھ دوں تو میرا نام بھی ابلیس شیطان نہیں۔ بڑی ہمت اور حوصلہ کر کے دوڑتا ہوا آپ کے گھر جا پہنچا۔ حضرت ہاجرہ سے پوچھنے لگا، آپ کے شوہر کدھر ہیں اور اسماعیل بھی دکھائی نہیں دے رہا؟ آپ نے فرمایا، دونوں باپ بیٹا سیر و تفریح کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں۔ کہنے لگا، نہیں، ابراہیم تیرے نور نظر کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، جلدی سے اٹھو اور اپنے بیٹے کو ذبح ہونے سے بچا لو، ورنہ چند لمحوں کے بعد تجھے اسماعیل نہیں بلکہ اس کی مردہ لاش ملے گی، پھر تم سدا پچھتاتی رہو گی۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بہت پیار ہے، بھلا وہ اسے ذبح کیسے کر سکتے ہیں؟ نکلو یہاں سے، تم مجھے کذاب ابلیس معلوم ہوتے ہو۔ ابلیس کے منہ سے اچانک نکل گیا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن تمہارے نور نظر اور بڑھاپے کے سہارے کو حضرت ابراہیم کیسے ذبح کر سکتے ہیں؟ شیطان کا خیال ہے کہ انہیں یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جب یہ الفاظ سنے تو فرمایا، ظالم، جب خدا کا بھی یہی حکم ہے تو پھر تو کون ہے درمیان میں آنے والا؟ ایک نہیں، اس بیٹے جیسے ہزاروں اسماعیل بھی ہوں تو ہم اپنے معبود حقیقی کے اشارے پر قربان کر دیں گے۔ ماں کا دل بہت نرم ہوتا ہے، اس لیے یہاں ابلیس کو کامل یقین تھا کہ کامیاب ہو جاؤں گا اور ابراہیم کو اس امتحان میں ناکام کر کے بدلہ لے لوں گا، لیکن اسے منہ کی کھانا پڑی اور ناکام ہو کر پلٹ کر ایک اور ہیلا تلاش کرنے لگا۔ فوراً ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ گیا اور انہیں بہکانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن یہاں پر بھی ذلت اور شرمندگی اٹھانا پڑی۔ اس کے ناپاک عزائم کو زبردست پستی پہنچی، لیکن ظالم نے ہمت نہ ہاری، ٹوٹا ہوا دل تھام کر ایک آخری حملہ بھی کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے الجھ پڑا۔ کہا، اے ابراہیم، اتنے دانا اور عقل مند ہو کر بھی بچے کو ذبح کرنے چلے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے اور بھی بڑے طریقے ہیں۔ بڑھاپے میں ایک بچہ ملا، وہ بھی اتنا حسین و جمیل جسے دیکھ کر چاند بھی شرما جاتا ہے، اس بچے کو ذبح کرنے چلے ہو؟ ابراہیم، ہوش کرو، تمہاری نسل مٹ جائے گی، تمہارا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا، اور یہ جو خواب کی رٹ لگا رکھی ہے، ضروری نہیں کہ یہ حکم خداوندی ہی ہو، یہ خواب شیطانی وسوسہ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا بیٹے کو بچا لو، اسے ذبح کرنے سے باز آ جاؤ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ سنے تو فوراً بھانپ گئے کہ یہ ابلیس شیطان ہی ہو سکتا ہے۔ اسی وقت ایک فرشتہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں مار کر بھگا دے۔
آپ علیہ السلام نے فوراً زمین سے 7 کنکریاں اٹھائیں اور اسے دے ماریں اور 3 دفعہ ایسا ہی سلوک کیا، ایک دفعہ جمرہ عقبہ پر، دوسری مرتبہ جمرہ وسطیٰ پر اور تیسری مرتبہ جمرہ کبریا پر۔ اللہ تعالیٰ کو آپ علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حج کے لیے آنے والوں کو حکم دے دیا کہ مجھے ابراہیمی ادا اپنا کے دکھاؤ، جہاں اس نے کنکریاں ماری تم بھی وہاں کنکریاں مارو۔ آج ان تینوں مقامات پر بڑے بڑے 3 نشانات موجود ہیں اور وہاں پر حجاج کرام رمی جمار کر کے ابراہیمی سنت کو تازہ کرتے ہیں۔ شیطان کی فریب کاریاں نہ تو حضرت ہاجرہ پر اثر انداز ہوئیں، نہ ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کو متزلزل کر سکیں اور نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک ارادے کو بدل سکیں۔ دونوں باپ بیٹا جا رہے ہیں، بیٹا باپ کے پیچھے پیچھے ہے۔ ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ ابا جان کہیں یہ ابلیس درست تو نہیں کہتا۔ بیٹا باپ کا مظہر ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی صحبت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جذبہ تسلیمی و رضا اور ذوق و جاں فروشی سے خوب آشنا کر دیا تھا۔ جب دونوں باپ بیٹا مقام منا کی پہاڑی کے قریب پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نور نظر کو حقیقت حال سے آگاہ فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں خود کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب بتا تیری رضا کیا ہے؟ بیٹا جو کہ تسلیم و رضا کا پیکر تھا، باپ کی بات سن کر عرض گزار ہوا، میرے پدر بزرگوار مجھے ذبح کر ڈالیے، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ مزید عرض کیا، ابا جان ذبح کرنے سے قبل مجھے اچھی طرح باندھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بے خبری میں اپنے اعضاء ہلا بیٹھوں اور آپ کے جسم مقدس اور پاکیزہ لباس پر میرے خون کے چھینٹے پڑ جائیں، اس لیے اپنے کپڑے سمیٹ لیجئے اور چھری کو اچھی طرح تیز فرما لیجئے اور تیزی سے میرے حلق کو کاٹ دیں تاکہ مجھ پر آسانی ہو جائے، کیونکہ موت ایک شدید چیز ہے۔ اور میری امی کو میرا سلام عرض کرنا اور اگر ہو سکے تو میری قمیض میری والدہ کو لوٹا دینا تاکہ وہ اس سے اپنے زخمی دل کو سکون پہنچا سکیں۔ بیٹے کی یہ ہمت افزا اور قابل تحسین و مسرت و وصیتیں سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خوشی سے پھولے نہ سمائے، بیٹے کو دعائیں دینے لگے اور فرمایا، بیٹا تو نے یہ الفاظ کہہ کر خدا تعالیٰ کا حکم پورا کرنے میں میری بہت خوب مدد کی ہے اور کامیابی کی منزل تک پہنچنے میں تو میرا بہترین مددگار ثابت ہوا ہے۔ فرط محبت سے آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا منہ چوم لیا، اس حال میں کہ آپ نے ان کو باندھا تھا۔ دونوں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ جب چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نازک حلق پر رکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً ایک اور عرضداشت پیش کی کہ ابا جان آپ میرے چہرے پر کپڑا ڈال لیجئے، کہیں آپ کا ہاتھ میری محبت کی وجہ سے رک نہ جائے اور میں مقام مقبولیت سے محروم نہ رہ جاؤں۔ بیٹا اپنی دردناک وصیتیں پیش کر چکا اور باپ نے جب انہیں پورا کرنے کا مکمل یقین دلایا تو چشم فلک نے ایسا منظر کبھی نہ دیکھا تھا۔ باپ نے تیزی سے معصوم بیٹے کی نازک گردن پر چھری پھیرنا شروع کر دی کہ یکلخت عالم بالا سے صدائیں آنے لگیں، بس بس۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اے ابراہیم بس ہاتھ روک لو، بے شک تو نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پکار کو سنا، جب نظر اٹھائی تو سامنے دمبا موجود تھا۔ آپ پہاڑی سے نیچے اترے اور میدان منا میں آ کر اس دمبا کو ذبح فرما دیا اور رہتی دنیا تک اپنی حسین یادگار قائم فرما دی۔ حدیث بخاری شریف میں مرکوز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یہ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا ہو سے مکمل حی القیوم تک پڑھا جائے، رب تعالیٰ اس کی آل اولاد پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ اگر اس نے صبح اپنی اولاد کی خیر و عافیت کے لیے یہ کلام مبارکہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر موت کو ٹال دیتا ہے، ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ اگر وہ بندہ تیروں کے آگے آ جائے تب بھی صحیح سلامت ہوگا۔ اگر موت مطلوب ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کو پڑھنا اس بندے کو بھلا دے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور اگر بندہ اپنے مال و رزق کے لیے پڑھتا ہے تو ان کے مال پر اللہ تعالیٰ کی برکت نازل ہوتی ہے اور ان کو اس مال سے نفع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سنت ابراہیمی
پوری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔